رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہ سامنے سے اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تھیں، لے کے آ رہا تھا، تو حضرت عمر سامنے آ گئے۔ تو جب حضرت عمر کو سامنے دیکھا نا، اللہ سے کہنے لگا، اللہ آج بھرم رکھ لے، آج عزت رکھ لے، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابھی یہ اللہ سے یہ بات کر رہا ہے، اللہ رحیم دیکھیے، اللہ کریم دیکھیے۔ تو کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں دودھ ہے، دودھ کی بوتلیں ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، دکھا مجھے۔ جب حضرت عمر نے پکڑا نا تو وہ دودھ تھا۔ اللہ اتنا رحیم ہے، پھر ہم اس کا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اور پھر واسطہ کون سا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے، اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے اس امت کے لیے۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ لے کے آ جتنے زمین آسمان کا خلا ہے، اتنے گناہ لے کے آ۔ 1000 سال بھی زندگی ہو نا، زمین آسمان کے خلا کو بندہ گناہوں سے نہیں بھر سکتا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، میرے بندے اتنے گناہ لے کے آ، زمین سے تو اس کی تہ لگانا شروع کر، تہ لگاتے لگاتے تیری آسمان کی چھت کو جا گناہ لگے، آسمان کی چھت کو جا گناہ لگے۔ میرے بندے ایک دفعہ سچے دل سے کہہ دینا، اللہ میری توبہ، تو میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ سارے معاف نہیں کروں گا، سب کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، آج اپنے گریبان میں جھانکیں، کتنی عمر گزر گئی، ہم رب کے نافرمانی میں ہی ہم نے عمر گزار دی، کئیوں کی جوانیاں گزر گئی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ زمین کو حکم دے گا، سب کو پکڑ لو۔ زمین گھٹنوں تک لوگوں کو جکڑ لے گی۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے بتا میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچ کر کے آیا ہے، کہاں لگا کے آیا؟ اللہ پوچھے گا، جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ پوچھے گا، میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ اور اللہ سوال کرے گا، میرے بندے میں نے تجھے عزت دی تھی، بتا اپنی عزت کا کیا کیا تو نے، میرے دین کے لیے تو نے کیا کیا؟ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اب تو زیادہ تر جو احباب بیٹھے ہیں ان کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، اور حضرت عمر، ہمارے نبی نے فرمایا، عمر وہ ہے جس کو شیطان دیکھے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر کی جرت دیکھیے، عمر کا جلال دیکھیے، عمر کی عزت دیکھیے، عمر کا مقام دیکھیے، عمر کا تقوی دیکھیے۔ ایک ملازم رکھا ہوا تھا، کس لیے رکھا تھا؟ کہ جب بھی عمر کو موت سے غافل پاؤ، عمر کو جھنجھوڑنا، عمر موت آنے والی ہے۔ جب حضرت عمر کی داڑھی میں سفید بال آیا نا، ملازم کی چھٹی کروا دی، فرمایا کہ اب میری داڑھی کا سفید میری موت کو یاد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ہم دیکھیں، ہماری تو ساری داڑیاں سفید ہو چکی ہیں،
ہم اپنے رب کے کتنے قریب ہوئے، کتنے جنازے اٹھے، رات کو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چڑھتا سورج مجھے قبر میں ہوگا۔ آج قبر بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے، بڑی بڑے جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، جن کے بغیر محفلیں سجا نہ کرتی تھی، آج قبرستان کی زینت ہیں، آج قبروں کی زینت ہیں، اور ان کی قبریں یہ کہہ رہی ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی ہر چیز فریب ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ اور ان کی قبریں کہہ رہی ہیں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی یہ تو راستہ کوئی اور تھا، ساری زندگی چلتے رہے، موت کے جھٹکے نے بتایا غلط آ گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، موت سے پہلے پہلے توبہ کریں، موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے، کسی کو پتہ نہیں، آج میرا آخری دن ہو، آپ کا آخری دن ہو، آپ کا آخری گھنٹہ ہو، آج کا جمعہ ہم نے پڑھا اور پڑھایا، کوئی پتہ نہیں آنے والا جمعہ ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا کہ نہیں، لیکن سنبھلیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اللہ پھر بھی کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، گزارش یہ ہے کہ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم ہی ہیں کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ رب تو ہر وقت اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ مشرق، جوان آدمی جب توبہ کرتا ہے، اللہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جتنے بھی قبرستان ہیں، اللہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ جوان کی توبہ پہ اللہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے تو نے کہا تھا کہ تو انسان کو بنا رہا ہے، تو یہ تو جا کے فتنہ فساد کریں گے، آج دیکھو میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنی موت کے آنے سے پہلے توبہ کریں۔ قبرستان جب چارپائی اٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو حدیث کے اندر آتا ہے چند الفاظ میت کہتی ہے، اس کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ جو پیچھے جنازے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں اور صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں کلمہ شہادت کی، اور وہ میت مخاطب ہو کے کہہ رہی ہوتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ میت اٹھ کے صدا لگا رہی ہوتی ہے، اے میرے بھائیو، جس طرح مجھے دنیا نے ہلاک کر دیا تم ہلاک نہ ہونا، جس طرح میں برباد ہو گیا تم برباد نہ ہونا، جس طرح آج میں ناکام ہو کے تمہارے کندھوں پہ جا رہا ہوں تم ناکام ہو کے نہ جانا۔ اور میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، موت ایک ایسا جھٹکا ہے کہ بڑے بڑوں کی چیخیں نکال دیتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کی ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس کے باپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، بلکہ موت آئی، موت لے کے چلی جاتی ہے، اور ملک الموت
جب یہ لوگ چیخو پکار کرتے ہیں نا، روتے ہیں، ملک الموت جب روح لے کے جا رہا ہوتا ہے تو دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا میں نے اس کا رزق کھا لیا ہے؟ کیا میں نے اس کی عمر کھا لی ہے؟ یہ اپنا رزق پورا کر کے جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارا بھی رزق پورا ہو جائے گا، ہم بھی اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، تاکہ جب ہم مریں، جب روح میری پیران خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ جب ہم مریں تو اللہ یہ کہے میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، اور اللہ یہ کہے فرشتے جنت کا سامان لے کے آئیں اور کہیں اہلاً و سہلاً مرحبا، اور تمہیں تمہارا رب سلامتی پیش کرتا ہے، تمہیں تمہارا رب سلام پیش کرتا ہے، تم بڑے نیک آدمی تھے، آج آؤ تمہیں اللہ قبر میں وہ دے گا، تمہیں اللہ حشر میں وہ دے گا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، کسی کان نے سنا نہ ہوگا، کسی زبان پہ اس کا تذکرہ نہ آیا ہوگا۔ تو نیت کرتے ہیں جی، توبہ کی نیت، رمضان المبارک سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے یہ بخشش کا مہینہ آ رہا ہے تاکہ اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ 4-5 چیزیں ہیں، آخری تھوڑی سی بتا دوں۔ رمضان المبارک میں چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی، شراب پینے والے کی، رشتہ داروں سے توڑنے والے کی، دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنے والے کی، اللہ بخشش نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں جس طرح ہم حج عمرے پہ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو مناتے ہیں، ان سے معذرت کرتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی ہم معافیاں مانگ لیں تاکہ اللہ جب اعلان کرے ہمارے لیے بھی اللہ جنت کے فیصلے کر دے۔ تو سارے ساتھی توبہ کرتے ہیں جی، اپنے دل کے اندر آواز اونچی کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے سچے دل سے کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، جو گناہ ہوگے اللہ تو معاف فرما دے، آئندہ کوشش کریں گے کہ تیرے فرمان برداروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب